وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، اور ہمیں پکارا تھا نوح نے تو ہم کیا ہی اچھے ہیں جواب دینے والے اور دعا کے قبول کرنے والے۔ رب انی مغلوب فانتصر، حضرت نوح علیہ السلام نے جب فریاد کی پروردگار میں تو اب مجھے تو انہوں نے دبا لیا ہے، میں مغلوب ہو گیا ہوں، تو اب تو ہی بدلہ لے اور تو ہی مدد فرما۔ تو اللہ کی مدد آ گئی، وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، اور ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو کرب عظیم سے نجات دے دی۔ اب کرب عظیم کو آپ خود سوچئے کہ ایک تو کرب عظیم ان کی مسلسل 950 برس ایک شخص دعوت دے رہا ہو اور لوگ استہزاء کر رہے ہیں اور تمسخر کر رہے ہیں۔ یعنی یوں سمجھیے کہ مکے میں تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ ابھی 10-12 برس ہی ہوئے ہیں مسلمانوں تمہیں یہ جھیلتے ہوئے، ہمارے اس بندے نے 950 برس تک صبر کیا تھا۔ تو اس کا اندازہ کریں کس قدر کرب میں، کس قدر ضیق میں اس کی جان آئی ہوگی۔ جیسے کہ ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ حضور کی جان جس طرح ضیق میں آ گئی تھی کہ ان کے اوپر گویا کہ لوگ عزت کر رہے ہیں، دکھائیے کوئی معجزہ، آپ رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو ایسا ہی معجزہ دکھائیے جیسے موسیٰ نے دکھائے، جیسے عیسیٰ نے دکھائے۔ اور ادھر سے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ ہے کہ کوئی ایسا حصی معجزہ ہم نہیں دکھائیں گے۔ تو چکی کے دو پارٹوں کے درمیان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہوئے۔ یہ تو سورہ انعام جو اس کا کلائمیکس ہے اس موضوع کا، اس عنوان کا، وہ پڑھ چکے ہیں۔ کرب عظیم پھر وہ بھی ہے کہ جب وہ بارش آج آئی ہے اور طوفان آیا ہے تو اب اس وقت بھی تو جو ہلچل مچی ہوگی اس کا آپ اندازہ کیجیے، کیا بھاگ دوڑ ہوئی ہوگی، کہاں کہاں لوگوں نے جان بچانے کی کوشش کی ہوگی۔ یوں ہی تو نہیں ہو گیا کہ بس آنے واحد کے اندر وہ سب کے سب غرق ہو گئے۔ تو کرب عظیم جو اس وقت ہوا ہے، یوں سمجھیے کہ ایک قیامت صغریٰ ہو گئی ہوگی۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، تو اس کا کچھ نہ کچھ عکس تو اس وقت ہوا ہوگا نا۔ تو اس کرب عظیم سے ہم نے ان کو بچا لیا۔ وجعلنا ذریتہ ھم الباقین، یہ آیت بہت اہم ہے حکمت قرآنی اور فلسفہ قرآنی کے اعتبار سے۔ اور ہم نے بنا دیا اسی کی اولاد کو باقی رہنے والا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے، یہ ایک اسلوب حصر ہے کہ حضرت نوح کے بعد پھر کسی اور شخص کی نسل دنیا میں چلی نہیں۔ یعنی یہ کہ ان کے ساتھ 72 تھے، 80 تھے، کتنے نہیں تھے۔ ایک جگہ قرآن میں یہ بھی آیا ما آمن معہ الا قلیل، سوائے چند لوگوں کو ایمان نہیں لایا۔ اور گمان یہی ہے کہ یا تو حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے 3 بیٹے اور ان کے اہل خانہ، اور ممکن ہے کہ ایک بیوی تو پیچھے رہ گئی، غرق ہونے والی تھی، لیکن کوئی اور بیوی ان کی ہو کہ ان کے ساتھ ہو۔ اور باقی یہ کہ ممکن ہے ان کے جو کچھ ملازم ہوں گے، خادم ہوں گے، بس۔ اور میرا یہ خیال ہے کہ ان پر کوئی ایمان نہیں لایا۔ پھر ظاہر بات ہے وہ خادم وغیرہ جو ہوتے ہیں پھر ان کے ساتھ تو اتنا اہتمام نہیں ہوتا کہ ان کی اولادیں بھی آگے چل سکیں، لہذا جو اولاد چلی ہے وہ صرف حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں سے۔ گویا کہ نسل انسانی جو ہے اب دنیا میں جتنے انسان ہیں وہ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں کی نسل سے ہیں، سام، حام اور یافس۔ اور یہ کہ اسی لیے ان کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ آدم اول تو حضرت آدم تھے، انہی سے نسل چلی انسانی، لیکن ابھی جو ہے جو میرا اندازہ تقریباً 2000 برس کا ہے، اس 2000 برس کے عرصے میں اسی علاقے میں آبادی ابھی ہوئی ہے، ابھی آبادی اور ادھر پھیلی نہیں تھی۔ اور وہیں وہ عظیم جو ہے سیلاب آ گیا، سب کے سب غرق ہو گئے، چند لوگ جو بچے ان کے ساتھ۔ محسوس ہوتا ہے کہ ان کی بھی آگے نسل نہیں چلی، صرف حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں سے۔ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، یہ جو ہے حصر کا بڑا زوردار جو ہے یہ اسلوب ہے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، آخرین، اور ہم نے اسی طریقے پر پھر پچھلوں کو چھوڑ دیا، پچھلوں میں سے کچھ لوگ اسی کے راستے پر چلے، حضرت نوح علیہ السلام کے راستے میں۔ ظاہر بات ہے کہ ان کے 3 بیٹوں کی اولاد کچھ عرصے تک تو یقیناً بالکل دین حق پر اور دین توحید ہی پر چلی ہوگی۔ پھر جیسے وقت گزرا پھر شیطان نے ورغلایا اور یہ کہ مختلف قسم کے توہمات میں اور مختلف قسم کے جو شرک ہیں ان کے اندر مبتلا کر دیا۔ سلام علی نوح فی العالمین، سلام ہو نوح پر تمام جہانوں میں۔ انا کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں اپنے محسن بندوں کو، وہ بندہ جو درجہ احسان کو پہنچ گیا ہو، اسلام، ایمان اور پھر سب سے اوپر احسان۔ انہ من عبادنا المؤمنین، یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ ثم اغرقنا الآخرین، اور اس کے بعد ہم نے باقی جتنے بھی تھے ان سب کو غرق کر دیا۔